کیا آپ جانتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے کوئی نیا حکم جاری نہیں کیا بلکہ اپنے آسمانی باپ کی شریعت کے مطابق اپنے شاگردوں کی تربیت کی۔ شالوم، میرا نام کاشف نیر ہے اور آج ہم یوحنا 13 باب اس کی 34 اور 35 آیات میں درج فرمان مسیح پر غور کریں گے، جسے خدام نے کلیسیا کو نئی شریعت کہہ کر سکھایا۔ اور یہ تاثر عام ہو چکا ہے کہ مسیح نے نئی شریعت اور احکام دیے ہیں اور پہلی شریعت ختم کر دی ہے۔ خداوند معاف کرے۔ یوحنا 13 باب اس کی 34 اور 35 آیت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو، کہ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مسیح خداوند نے دراصل اپنے شاگردوں کو یہاں ایک نیا حکم، ایک نئی شریعت دی ہے۔ کیا واقعی ایسا ہی تھا، یا کیا وہ صرف ایک ایسے حکم کی وضاحت کر رہا تھا جو پہلے سے موجود تھا؟ اگر آپ قدیم اسرائیلی معاشرہ کی بابت تحقیق کریں تو آپ بخوبی جان لیں گے کہ بحیثیت ربی استاد کے مسیح نے اپنے شاگردوں کو ایسے ہی حکم کیا جیسے اسرائیلی بزرگ اور ربی اپنے شاگردوں کو کیا کرتے تھے۔ ایک بار پھر ان آیات کو پڑھتے اور اس کو غور سے دیکھتے ہیں۔ میں تمہیں ایک نیا حکم دیتا ہوں کہ ایک دوسرے سے محبت رکھو جیسے میں نے تم سے محبت رکھی، تم بھی ایک دوسرے سے محبت رکھو۔ اگر آپس میں محبت رکھو گے تو اس سے سب جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں مسیح خداوند نے اس کی مثال بیان کی ہے جس میں اس نے دوسرا سب سے بڑا حکم کہا ہے۔ متی 22 باب اس کی 37 سے 40 آیات۔ یسوع نے جواب دیا، اس نے اس سے کہا کہ خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری عقل سے محبت رکھ۔ بڑا اور پہلا حکم یہی ہے، اور دوسرا اس کی مانند یہ ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنے برابر محبت رکھ۔ انہی دو حکموں پر تمام توریت اور انبیاء کے صحیفوں کا مدار ہے۔ ہمیں توریت میں یہ حکم کہاں ملتا ہے؟ احبار 19 باب اس کی 18 آیت میں لکھا ہے، تو انتقام نہ لینا اور نہ اپنی قوم کے نسل سے کینہ رکھنا، بلکہ اپنے ہمسایہ سے اپنی مانند محبت کرنا، میں یہاں ہوں۔ تو کیا مسیح نے ایک نیا حکم دیا؟ بالکل نہیں، یہ احبار کی کتاب میں پہلے سے موجود ہے۔ اگر ہم کہتے ہیں کہ مسیح ایک نیا حکم دے رہا تھا تو ہم اسے گنہگار بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ خدا کے کلام میں اضافہ کر رہا تھا، کیونکہ شریعت میں لکھا ہے، استثنا 2 باب اس کی 4 آیت میں، جس بات کا میں تم کو حکم دیتا ہوں اس میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ کچھ گھٹانا، تاکہ تم خداوند اپنے خدا کے احکام کو جو میں تم کو بتاتا ہوں مان سکو۔ پھر بھی یہ کہنا کہ مسیح ایک نیا حکم دے رہا تھا اسے گنہگار قرار دے رہا ہے۔ تاہم احکام پہلے ہی شریعت میں موجود ہیں۔ مسیح اپنے شاگردوں کو کچھ نیا نہیں دے رہا تھا، وہ انہیں یہ مثال دے رہے ہیں کہ جیسے انہوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ ایسا ہی کیا کریں تاکہ ان کے شاگرد کہلائیں۔ تو کچھ سوال میں آپ کے لیے چھوڑ دیتا ہوں، ضرور سوچئے گا، کیا ایسا کرنے سے، ایسا کہنے سے آپ مسیح کو گنہگار بنا رہے ہیں؟ یا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ زندہ کلام کا بڑا استاد ہے؟ ان باتوں پر ضرور غور کیجئے۔ شالوم۔